بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے کلمہ توحید، کلمہ التقوی، الکلمہ الباقیہ، اس کا ذکر کروں گا۔ کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اعلیٰ اور عرفہ ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بارے میں اس کی فضائل سنیں گے آپ۔ اللہ ہمیں اس کو سن کر اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ اللہ مجھے بھی سنانے کی توفیق دے، آپ کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا ہے، آپ لوگوں نے بات کو سمجھ کر آگے پہنچانا ہے۔ یہ اپنے دل میں نیت رکھیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اور پھر دوست احباب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ پوری کی پوری دنیا خسارے میں ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بلڈنگیں ہوں، کتنے کارخانے ہوں، کتنا بڑا بینک بیلنس ہو، خسارے میں ہے۔ کتنی زمینیں ہوں، کتنی جاگیریں ہوں، ان الانسان لفی خسر، یہاں الف لام لگا کر استغراق، ہر قسم کے انسان سب کے سب خسارے میں۔ آگے استثناء اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور ایمان کے جو اجزاء ہیں، جو ارکان ہیں، اس پر ایمان لایا، یہ ایمان ہے۔ ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ عمل صالح کیا، خود عمل شروع کر دیا، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، یہ حق ہے قرآن سنت، اس کی ایک دوسرے کو تبلیغ کی، پھر یہ خسارے میں نہیں رہے گا، عمل کرے گا پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، پھر یہ خسارے میں نہیں رہے گا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب بھی آپ دعوت کا کام کریں گے اچھی طرح سمجھ لیں، تکلیف آئے گی، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر آپ اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ دعوت کا کام شروع کیا، توحید کا بیان شروع کیا، لوگوں تک یہ بات اللہ کی، جو اللہ کا پیغام تھا اس کو پہنچانے کی جب کام شروع کیا تو تکلیفیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں۔ اللہ نے موقع دیا تو آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز کس قدر آپ نے تکلیفیں برداشت کیں، تو پھر آپ نے یہ سن کر آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بھائیوں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمة اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ بتایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ ان عرفہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ان کو تعلیم دے دی، ان کو بتا دیا کہ کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی پالنہار، بگڑیاں بنانے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ سارے معبودین باطلہ کی، سارے معبودان باطلہ کی پہلی نفی کی، کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں، وہ سب باطل ہیں، مگر اللہ، صرف اللہ تعالیٰ۔
نہ کوئی کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی بگڑیاں بنا سکتا ہے۔ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہی کے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ چیز سکھائی ہے، بتلائی ہے، قرآن میں بھی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جان لیجئے، فَاعْلَمْ، علم حاصل کیجئے، یہ تعلیم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر کہا استغفار، پہلے عقیدہ صحیح کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور اسی کے چھوڑنے والوں کے لیے جہنم تیار کی ہے، اس کے خلاف چلنے والوں کے لیے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا، یہ کلمہ کہہ لیا، اس نے اپنے خون کی حفاظت کی، اپنے مال کی حفاظت کی۔ پھر مجاہدین اس کے مال کو نہیں نقصان پہنچائیں گے اور اس کی جان کو بھی نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، جنگ ہو رہی ہے، مثلا ایک جنگ کے دوران مجاہدین پہنچ گئے، ایک کافر ہے وہ جنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے، تلوار اٹھائی، آپ مجاہد کی حیثیت سے پہنچے، یا کوئی مجاہد پہنچا، سپاہی پہنچا، اس نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اب اگر آپ کاٹیں گے تو آپ اس کے گناہ میں شامل ہو جائیں گے، اس کو ماریں گے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ اپنے خون کو بچا لیتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے، باقی اس کا حساب اللہ پر ہے، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آج موقع دیا تو آپ سنیں گے اس سے متعلق ایک واقعہ، ایک قصہ۔ اور یہ بھائیو جنت کی کنجی بھی ہے، مفتاح الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ اور سارے رسولوں کی یہ دعوت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مؤذن کو سنا، مؤذن، اور وہ کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے اتنا کہا، کہتا ہے نا مؤذن اشہدو ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ امام کائنات فرماتے ہیں خرج من النار، جہنم سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ دل سے کہیں گے تو آپ نہیں نکلیں گے؟ ضرور نکلیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسا عمل سکھائیے کہ جو مجھے اللہ سے قریب کر دے، جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ کوئی ایسا عمل بتائیے۔ دیکھیں ان کو کس چیز کا شوق تھا کہ جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، کوئی ایسا کام کروں، صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت سیئہ فاعمل حسنہ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو۔ فإنها عشر امثالها، کیونکہ جو تم نیکی کرو گے نا، گناہ تو ایک ہی رہے گا، نیکی 10 درجے اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا، وہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ایک نیکی اللہ کے یہاں 10 کے برابر ہوتی ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، عام طور پہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ قلت یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ من الحسنات، اللہ کے رسول کیا یہ لا الہ الا اللہ، صحابی ہے نا، نہیں معلوم ہے، پوچھ رہے ہیں، پوچھنے میں حرج نہیں۔ اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی احسن الحسنات، یہ تو ساری نیکیوں سے اچھی ہے، سب سے بڑی اور اچھی نیکی ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ بھائیو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور
اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے دل میں. لا الہ الا اللہ اگر دل کے ساتھ کہہ رہا ہے, سمجھ کے کہہ رہا ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں جو ترازو ہے اس میں سب سے بھاری چیز ہے. سارے اعمال میں, ساری چیزوں میں اگر کوئی چیز بھاری ہے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سیدنا نوح علیہ السلام نے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ہم بھی نصیحت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر, اسلام پر موت نصیب فرمائے, آمین. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے آمرک بلا الہ الا اللہ. دنیا کے مال و متاع کے بارے میں وصیت نصیحت نہیں کر رہے ہیں. میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ, اس کو پکڑ لینا, اس پہ عمل کرنا, اس کو کہتے رہنا. آگے سنیے. فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ. اگر ساتوں آسمان, میرے بیٹے غور سے سنو, اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین لو وضعت فی کفۃ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ, یہ 14 طبق, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پرلے میں اور دوسرے میں ولا الہ الا اللہ فی کفۃ, دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو, رجحت بہن لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے ہیں, یہ ان ساتوں آسمان و زمین ان کو لے کر یہ کلمہ جھک جائے گا, وہ ہلکے پڑ جائیں گے. یہ اتنا بھاری. ساتوں آسمان و زمین, تصور کیجئے بھائیو, ساتوں آسمان میں کتنے پہاڑ ہیں, کتنے سمندر ہیں, کتنی دریائیں ہیں, چاند, سورج, ستارے, یہ ساری چیزیں اگر ایک پرلے میں, دوسرے میں صرف اخلاص کے ساتھ آپ کے منہ سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ ہو, وہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہلکی ہیں, ہیچ ہیں, بیکار ہیں. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. اور سنیے اس کلمے کی طاقت, اس کی طاقت آج ہم اس سے غافل ہیں, اس پہ عمل ہی نہیں ہے نا, تو اس کی طاقت بھی نہیں ہے. ہم منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور شرک بھی کرتے ہیں, یا فلان مدد, فلاں بزرگ کو پکارتے ہیں, فلاں قبر والے کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ تو کلمہ کے خلاف ہے. کلمہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو. اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہتے ہیں, سنیں اس کی طاقت کو. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو ان السماوات السبع, اگر یہ ساتوں آسمان, والارضین السبع, اور ساتوں زمین, کن فی حلقۃ, اگر یہ ایک حلقے کی صورت میں, ایک انگوٹھی کی صورت میں ہوں, بند ہوں, جیسے قرآن نے کہا کانتا رتقا سورہ انبیاء میں کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, ہم نے اس کو پھاڑ دیا. یہ ساتوں آسمان و زمین اگر ملے ہوں, ایک حلقے کی طرح ہوں, اور آگے فرمایا مبہمتن, ایسا حلقہ ہو کہ اس کا اگلا پچھلا کچھ پتہ نہیں چل رہا, کہاں سے داخل ہو جائے گا وہ بھی نہیں پتہ چل رہا, غیر معلومت المدخل والطرف, اس حلقے کے اندر کوئی راستہ کدھر ہے, بالکل بند, آسمان و زمین بالکل بند ہیں. فقسمتہن لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر یہ ساتوں آسمان و زمین جیسے میں نے بتایا کہ بند ہو, اس کو اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اس کو کھول دے گا, اس کو توڑ دے گا. یہ بھائیو روایت ہے, امام احمد نے اس کو اپنے مسند میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. تو بھائیو نوح علیہ السلام کی یہ وصیت ہے, 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی.
یہ اس کا خلاصہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں موت کے وقت۔ اور بھائیو، اگر آپ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں 8 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے۔ سنیے حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنبت الكبائر، رواہ الترمذی، کہ جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، دکھلانے کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے جو دروازے ہیں، اور آسمان میں 8 دروازے ہیں، وہ سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ پھر کلمہ اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، آسمانوں کو پار کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے اس سے بھی اوپر جاتا ہے، پھر سمندر ہے اس سے بھی اوپر جاتا ہے، پھر رب کا عرش ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کا منہ سے نکلا ہوا یہ کلمہ وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن کب؟ ایک شرط ہے، آگے بتا دوں، عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ شرط بہت کڑی سخت ہے، مشکل ہے۔ مجتنبت الکبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے گا، پھر اس کا یہ منہ سے نکلا ہوا کلمہ عرش تک پہنچے گا۔ سمجھ رہے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، سب سے پہلے شرک ہے، اکبر الکبائر الشرک۔ ای الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ تم اس اللہ کو پوجو، تم دوسروں کو پوج رہے ہو، ان کو سجدہ کر رہے ہو، ان کے نام پہ نذر نیاز نکال رہے ہو۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے جو کم درجے کے گناہ ہوں گے اس کو معاف کر دے گا۔ تو بھائیو، جب تک کبیرہ گناہ سے بچتا رہے، کبیرہ گناہ میں شرک بھی ہے، اور یہ جو قتل ہے، اور زنا ہے، اور سود خوری ہے، جادو کرنا ہے، یہ سارے اور اس طرح کے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس سے جب تک بندہ بچتا رہے گا تو پھر وہ اس طرح کا اللہ کا نیک اور صالح اور ولی بنے گا کہ منہ سے لا الہ الا نکالتا ہے، وہ فوراً آسمانوں سے اوپر رب کے عرش تک، سب سے اوپر ہے اللہ کا عرش، اور اس پر اللہ مستوی ہے، وہاں تک یہ